اب میں آپ کو ایک ذرا صوفیانہ بات بھی بتا دوں. ایک ہے ہمارا جسم، ایک ہے روح. روح اور جسم. روح کو نفس کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے. صوفیانہ بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اللہ تعالی نے نفس اور روح کو پیدا کر کے یوں سمجھیں جیسے ان کا نکاح کر دیا، تاکہ روحیں نفسوں سے سکون پائیں. اس جسم میں جب روح آ گئی تو اب روح کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، جسم کو بھی نہیں ہونی چاہیے. میں جسم سے وہ کام کروں کہ روح خوش ہو، اور روح کو آرام ملے گا تو میرے جسم کو آرام ملے گا. مگر کیا کر رہے ہیں؟ روح کے تقاضے. لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، موسیقی کہتے ہیں روح کی غذا ہے. تو میں نے کہا جب روح نکلتی ہے تو اس وقت قرآن نہیں پڑھا کرو، موسیقی بجایا کرو. جب تمہارے ہاں میت ہو جائے تو قرآن نہیں پڑھا کرو، تم اس وقت موسیقی بجایا کرو، کیونکہ روح کی غذا ہے. اس وقت قرآن پڑھتے ہو کیوں کہ موسیقی روح کی غذا، اونچی کہہ دیں، نہیں. آدم علیہ السلام نے اماں حوا سے سکون پایا. اگر اماں حوا نہ ہوتی تو آدم علیہ السلام حالانکہ جنت میں رہتے تھے، مگر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہم نفس نہیں ہے. اس کے باوجود ان کو وہ آرام نہیں تھا. اللہ نے ان کے جوڑ کو بنایا. پتہ کیا چلا؟ اے انسان، تیرے اندر نفس بھی ہے، روح بھی ہے. دونوں کے تقاضے کو سمجھ. جسم کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو شریعت کے احکام پر عمل کر. روح کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو روحانی تقاضے پورے کر. ذکر کرنا، فکر کرنا، نماز کی پابندی، پاکیزہ رہنا، اچھا کلام کرنا، یہ ساری باتیں ہیں. اللہ توفیق دے جس کو. جتنا غور کریں گے اتنی ہی بات سمجھ میں آئے گی. اب ایک دو مسئلے اور کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کو یہ باتیں سنائی ہوں گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں، حضور میرے پاس تھے ایک عمر رسیدہ، جس کو آپ بوڑھی کہتے ہیں، اولڈ، ایک عورت آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسکرا کر باتیں کی، جیسے پرانی یادیں تازہ کرتے نا، اس کا کیا ہوا، پھر اس کا کیا ہوا. حضور مسکرا کر ان سے باتیں کرتے رہے. جب وہ چلی گئی خاتون، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یہ کون تھی؟ حضور نے فرمایا یہ ختیجہ کی سہیلی تھی، پہلی بیوی کی سہیلی تھی. آئی تھی تو میں اس سے پرانی یادیں باتیں کر رہا تھا. تو حضرت عائشہ کے منہ سے نکلا، آپ ابھی تک حضرت ختیجہ کو یاد رکھتے ہیں؟ ابھی تک یاد کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی یعنی میں دے دی ہوں، میں کنواری ہوں. حضور نے فرمایا ختیجہ کو کچھ نہ کہنا. اے عائشہ، ختیجہ کو کچھ نہ کہنا، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا. جب لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے وہ میرے ساتھ مہربانی کرتی تھی. لوگ مجھ سے ہاتھ روکتے تھے وہ مجھ پہ خرچ کرتی تھی. اللہ نے اسی سے مجھ کو اولاد دی. پیغام میں نے کیا دینا ہے اس واقعے کو سنا کر کہ جس طرح آپ کو اپنے دوست پیارے ہیں، بیوی کی سہیلیاں بھی ہوں تو ان سے آپ کو نفرت نہیں کرنی، بشرطے کہ وہ غلط نہ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بہن بھائیوں سے بھی اسی طرح آپ لگاؤ رکھیں جیسے اپنے بہن بھائیوں سے. آپ کا کوئی آ جائے تو آپ خوش ہو جائیں، اس کا کوئی آ جائے تو آپ ناراض ہو جائیں. اسی طرح بیوی، اس کے میکے سے کوئی آئے تو خوش، اور اگر سسرال سے کوئی آئے تو ناراض. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. وہ میرے منہ پر آ گئی ہے بات، پنجابی کی کہاوت ہے،
وہ ہے پنجابی کی، سنی پنجابی میں ہوئی ہے کہ اماں دے آئے پیکے، اماں لال گلے سیکے. ماں کی طرف سے کوئی آیا ہے نا، ماں کے ماں باپ کی طرف سے، گھر کی طرف سے، تو وہ خوب ان کے لیے اچھے اچھے کھانے پکاتی ہیں. بابے دا آیا کوئی، اماں سوج پڑولا ہوئی. شوہر کی طرف سے کوئی آ گیا تو ماں کا منہ بن جاتا ہے، یہ کیوں آ گئے، خام خام منہ بنا لیتے. یہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف کا خیال رہنا چاہیے. یہ بھی آپ کو بتا دیا. دوسری بات یہ کہ مٹی سے بنے ہو، ذہن میں رکھو کس سے بنے ہو، مٹی سے. عاجزی سیکھو، اکڑ اچھی نہیں، عاجزی سیکھو. اسی مٹی کے اندر جانا. جب آپ مٹی پہ اکڑ کے چلتے ہیں نا تو وہ کہتی ہے مجھ پہ اکڑ کے چڑھنے والے، آنا میرے اندر ہی ہے، پھر دیکھنا کیا سلوک ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے جب انسان، نیک انسان مرتا ہے تو آسمان روتا ہے کہ میرے نیچے نیکی کرنے والا چلا گیا، زمین روتی ہے میرے اوپر نیکی کرنے والا چلا گیا. اور جو برے ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ کہتے ہوں گے جان چھوٹی، جس طرح آپ کہتے ہیں چلا. تو ایسے نہ بنو. جب تم دنیا میں آئے تھے تم رو رہے تھے، دوسرے ہنس رہے تھے. جب تم دنیا سے جاؤ تم ہنستے ہوئے جاؤ، دوسرے روئیں کہ کیا کھو دیا ہے ہم نے. انسان کو عاجزی ہونی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک، بھلائی کا سلوک. جتنی نیکی کریں گے اجر پائیں گے. ماں باپ نہیں رہتے تو پھر بہنیں بھائیوں کے ذمے ہوتی ہیں. چھوٹا دل ہوتا ہے، حضور نے فرمایا نا لڑکیوں کے لیے جب کوئی آؤ تحفہ لے آیا کروں کا، دل چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات سے خوش ہو جاتی ہیں. اب بھائی جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ہو جاتے ہیں. بیویاں لازمی بات ہے اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہیں، نتیجے میں پھر وہ چیز نہیں. اگر ایک دوسرے کو پہچانے، بوجھ نہ سمجھیں تو پھر رحمت ہی رحمت ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، خوبی ہی خوبی. تو اللہ فرماتا ہے اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. اب اگلی آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا کچھ حصہ میں نے بیان کیا، وہ مزید کرتا ہوں. یہاں تک میاں بیوی کی بات تھی. اگر کسی کو کوئی خاص مسئلہ پوچھنا ہو تو بتا دینا. میں نے صرف کہا نا جانے سے پہلے جمعے میں بھی بیان کر گیا تھا، ابھی بھی یہ آپ کے سامنے تھوڑی سی بات کی ہے. حالانکہ یہ موضوع ایسا ہے واقعات پہ آیا تو پھر کئی جمعے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش. آسمانوں کو بھی اللہ نے بنایا، زمین کو بھی اونچی، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. زمین کوئی اور بنا سکتا ہے؟ بغیر ستون کے آسمان کھڑے ہیں، کوئی بنا سکتا ہے؟ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگتوں میں اختلاف رکھا، مختلف، ایک جیسی رنگت سب کی نہیں، ایک جیسی بولی زبان سب کی نہیں ہے. ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ آیتیں ہیں جس میں اللہ کی نشانیوں کا ذکر. پہلی نشانی کا ذکر کیا ہے پہلی آیت میں؟ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور دنیا میں تمہیں پھیلا دیا. پھر دوسری نشانی میاں بیوی کی، اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانی. اور پھر اب یہ تیسری نشانی جاننے والوں کے لیے. کیا مطلب؟ زمین و آسمان کو جاننا چاہیے، جاننا چاند پہ تو چلے گئے، جانے کچھ نہیں. سیاروں پہ کہکشاؤں پہ کمندیں ڈال دی، کیا جانے؟ نہ اللہ کو پہچانے، نہ حقیقت کو پہچانے، نہ کائنات کو پہچانے. جانو
یہ زمین اس میں کیا کچھ ہے، یہ آسمان ان میں کیا کچھ ہے، یہ فضا، اللہ نے بنایا ہے زمین کو بھی اور آسمان کو بھی۔ اب آسمان میں آپ کو ذرا سمجھا دوں، سمون، سماوات کا لفظ آتا ہے نا، سماوات جمع ہے سمون، مانے اونچائی کے، بلندی کے۔ آسمان اونچے ہیں، زمین نیچے ہے۔ زمین پر آپ چلتے ہیں، آسمان آپ کے اوپر جیسے شامیانہ، ٹینٹ لگا ہوا سائبان۔ ذہن میں رہے زمین ملی ہوئی ہے، 7 زمینیں ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اسی لیے ارض کا لفظ آتا ہے، ملی ہوئی۔ سماوات پلورل جمع آتی ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان لمبا فاصلہ ہے، 7 آسمانوں کے درمیان فاصلہ، زمینیں ملی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے، میں نے آپ کو معراج کی رات کے بیان میں سنایا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے، آسمان اگر ہوتا تو نظر آتا، جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہے نہیں، ہوتی تو نظر آتی۔ ایسے لوگوں کو 10 جواب دیے ہیں، پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا سمجھانے والے کے لیے، پھر سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال، جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر آنا چاہیے کیونکہ جو ہوتا ہے وہ نظر۔ دوسرا یہ کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پھر بندے کا نام کیوں آتا ہے؟ خالق حقیقی، فاعل حقیقی اللہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پھر بندے کا نام کیوں لگتا ہے؟ سوال یہ کہ شیطان ہے تو آگ میں ہی ڈال دیا جائے گا، تو اس کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ بزرگوں کے پاس مٹی کا ڈھیلا، مٹی کا ڈھیلے کو انگلش میں آپ جو نام دے لیں، ڈھیلا پڑا ہوا تھا، انہوں نے مارا اس کو، اس کے سر پہ آ کے لگا، وہ چیخنے لگ گیا، یہ کیسا آدمی ہے؟ میں نے سوال کیا، انہوں نے کہا میں نے تیرے 3 سوالوں کا جواب دیا ہے، میں نے تیرے 3 سوالوں کا جواب دیا۔ وہ چلا گیا، وہ اس زمانے کا جو بھی تھانہ سمجھ لیجئے، کوتوال جو تھا اس کے پاس چلا گیا کہ میں نے اس سے 3 سوال کیے، اس نے مجھے ڈیلا مارا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے ان کو بلا لیا جنہوں نے ڈھیلا مارا تھا، آؤ جی بابا جی، اس نے آپ سے 3 سوال کیے تھے؟ جی بالکل کیے تھے۔ آپ نے اس کو ڈھیلا مارا ہے؟ جی بالکل مارا ہے۔ کیوں مارا؟ میں اس کی باتوں کا جواب دیا، اس کی باتوں کا۔ وہ جواب کیسے؟ ان کا اس نے پہلا سوال یہ کیا تھا، جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، یہ اس کا تھا سوال تھا کہ جو چیز ہوتی ہے وہ۔ اس نے آپ کے پاس آ کے شکایت کی ہے، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، اس کے سر میں، تو اس سے پوچھیں ذرا درد دکھائے نا، کیونکہ اس کا کہنا ہے جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اس کو یقین ہے کہ درد ہے تو دکھائے۔ یہ اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے پہلے درد تو دکھا لے، پہلا جواب۔ دوسرا اس نے سوال کیا تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پھر بندے کا نام کیوں لگتا ہے؟ تو اس کو ڈھیلا اللہ نے مارا، میری شکایت کیوں کر رہا ہے؟ خود اس کا کہنا ہے جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، بندے کا نام کیوں آتا ہے؟ تو اس کو ڈھیلا اللہ نے مارا، یہ میری شکایت کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس کا دوسرا جواب ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ اس نے کہا شیطان آگ سے بنا ہے، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اس کو کیا فرق پڑے گا، کیا ہوگا؟ تو یہ انسان ہے نا، کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ میں نے جو چیز ماری ہے وہ کیا ہے؟ مٹی، تو اس کو تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ یہ اس کا تیسرا جواب ہے۔ تو بعض لوگوں کو آسانی سے سمجھ بات آتی، کہتے ہیں جی آسمان ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہوا ہے یا نہیں ہے؟ دکھاؤ کہاں ہے؟ نظر آتی ہے؟
اب کہیں گے پتا ہل رہا ہے، تو پتا ہلنا ہوا ہونے کی نشانی ہے، ہوا نہیں ہے۔ ہوا دکھا سکتے ہیں اونچی؟ تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ عقل کے لحاظ سے بھی پیدل ہے۔ کیا ہے؟ اوپر والا کھانا خالی ہے، ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین آسمان جو اس نے بنائے۔ یہ زمین بنانا، آسمان بنانا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، 14 طبق کہتے ہیں نا لوگ، تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، تو 14 طبق کہتے ہیں تھال کو، 7 زمینیں، 7 آسمان، طبق تھال جیسے ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے، اس نے بنائے ہیں، یہ اسی کی وجہ سے قائم ہے، ہم قائم رکھ سکتے۔ زمین جب ہلتی ہے دنیا روک سکتی ہے؟ بتائیے۔ زلزلہ، ارتھ کوئک، ٹریمرنگ، سونامی، کیا کیا نام رکھے ہوئے، 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں پوری زمین ہل جاتی ہے یا نہیں ہل جاتی ہے؟ کون ہلاتا ہے؟ اونچی۔ یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑے ہیں، کب سے بنے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں اپنی جگہ، ہلتے ہیں؟ اونچی۔ کس نے بنائے؟ یہ اس کی نشانیوں میں سے۔ انشاءاللہ یہ بیان جاری ہے۔ زمین و آسمان کا ذکر شروع ہوا ہے، میاں بیوی کے حوالے سے آج زیادہ باتیں کی۔ یہ زمین و آسمان کی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے پھر ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ صحیح بیان و گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔